بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ذریعہ خان صاحب جو کہ پیشنیٹ کمیونیکیٹر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ کریئر کنسلٹنٹ بھی ہے اور نمر یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ذریعہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سلمان, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں کاز رول آؤٹ کرنی ہے. کیوں؟ لائک دیر آر سو مینی ایشوز. ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ جن پہ بات کرنا, نہ صرف بات کرنا لیکن درست کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم یوتھ ڈیولپمنٹ, یوتھ امپاورمنٹ پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ دا ریزن بیہائنڈ از کہ پاکستان جیسے ملک میں لائک ہمارے پاس ہماری جو نیشن ہے اس کا آلموسٹ 60 to 64% اکارڈنگ ٹو سروے از اور یوتھ 55. تو سوری فار اینڈ اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آلموسٹ 29% از کہ جو جن 29% لوگ اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو 15 سے 29 سال کے عمر سے تعلق رکھ رہے ہیں. تو دس از دا ریزن کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. ویل, یوتھ ڈیولپمنٹ کتنی ضروری ہے اور کس کی رسپانسبلٹی ہے. تو جب اتنی بڑی مقدار میں لوگ ہمارے پاس یوتھ ہمارا ایسٹ ہے, موجود ہے. So what we can do is we can use it as an asset, we can utilize it. So first of all, the core responsibility is of government. ہماری گورنمنٹ کی یہ core responsibility بنتی ہے کہ وہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ پروگرامس لانچ کرے اور ڈفرینٹ طرح کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے ڈفرینٹ طریقے سے. اینڈ سیکنڈلی ہماری اسکولنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے کوئی ایسی رقم نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی ایسے آرگنائزیشنز بھی نظر نہیں آتی. شاید ایک دو ہوں گی جو کہ کام کر رہی ہوں گی, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی ایسی گورنمنٹ میں کوئی ایسی مخصوص رقم بھی نہیں دی جا رہی, نہ ایسی کوئی رقم نوجوانوں پر لگائی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو سکلز بھی دینی ہے, ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے. ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ سلمان دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو انیشیٹو لینا پڑے گا. گورنمنٹ کی پریورٹیز میں سے پریورٹی ہونی چاہیے کہ وی ہیو ٹو یوز اور یوتھ ایز اور ایسٹ. انہیں سب سے پہلے تو یوتھ کو اپنا ایسٹ کنسیڈر کرنا پڑے گا. اینڈ ونس دے کنسیڈر اٹ, obviously they will launch programs for them. جب یہ پروگرامز لانچ کریں گے, انیشیٹوز لیں گے. ہاں, آئی ڈو ایگری کہ لاسٹ گورنمنٹ میں بہت سے انیشیٹوز لیے گئے جو کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھے, آسان قرض, اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے جیسے کہ ہونہار جوان اور نوجوان پروگرام, مختلف احساس پروگرام لانچ کیا گیا. اس کے لیے مختلف اسکالرشپ, کافی قرضے بھی دیے گئے تھے یوتھ کو اور کافی ان کے مسائل جو تھے وہ حل بھی کر دیے گئے تھے. بالکل. تو اس طرح کے پروگرامز ضروری ہیں اور اس طرح کے انیشیٹوز کی ضرورت ہے. دس از دا نیڈ آف ٹائم. دیکھیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پلس آف ٹائم, کہ پلس آف ٹائم لائک وٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہاؤ وی کین ٹیکل آور ایشوز. اور دیکھیں, اگر ہم اپنے یوتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں, اگر ہم اپنے یوتھ کو اپنا ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں, تو وٹ وی ول ڈو اور وٹ وی کین ڈو از ہم بہت سے مسائل سے ایسے ہی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. ہاؤ؟ اور اس ایسے کہ اگر ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں گے تو obviously they will in field, and once they are in field and once they are in the profession of their own passion. ہاں, اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیریئر کاؤنسلنگ. لائک آپ کی قطع کلامی کے لیے آپ نے جب منقطع کیا, کال منقطع ہو گئی تھی, تو اس میں یہ ہوا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسکولنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اسکولنگ کیسے میٹر کرتی ہے؟ اسکولنگ اس طرح سے میٹر کرتی ہے کہ once we have to decide that جب بچہ میٹرک یا پھر انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوتا ہے تو we have to decide there should be proper sessions جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں, کہ either we have to be in which career, مجھے کون سا کیریئر چوز کرنا ہے. Why this is important, and you know اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ if you are in a field, if you are in a profession of your own passion, اگر آپ اپنے پیشن والے پروفیشن میں ہیں, بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چونٹی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. تو obviously اتنی بڑی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشرف المخلوقات کہا ہے, اس کو بھی کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہوگا. تو ہر انسان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. تو اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اگر ہم کیریئر کاؤنسلنگ پراپر اسکولنگ کے ٹائم پہ یا پھر انٹرمیڈیٹ کالج کے ٹائم پہ کریں گے اور اپنے نوجوان نسل کو ان کے پیشن والے پروفیشن میں لے کے جائیں گے, تو obviously پاکستان کے بہت سے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے, کیونکہ ہر بندہ اپنے پروفیشن میں ہوگا اور ہر بندہ اپنے کام کو پیشن سمجھ کے کر رہا ہوگا, اپنے یعنی کہ دل جمی اور خوشی کے ساتھ کر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا پیشن ہوگا, وہ کام کر کے اس کو انجوائے کر رہا ہوگا, لائک وہ کام اس کو مزہ دے رہا ہوگا. تو obviously we need to take more initiatives, we need to love. تو یہ بتائیے گا کہ ہماری جو یوتھ, ٹھیک
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو بیٹرمنٹ ہے یہ کس طریقے سے کام آ سکتی ہے، اور پاکستان میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہماری یوتھ کو، کن مسائل میں موجود ہے اس ٹائم، کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کرے گی یہ یوتھ جو ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے پیشن والے پروفیشن میں نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. لائک ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کے لیول پہ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ والا انیشیٹو لینا چاہیے، یہ والا انیشیٹو لینا چاہیے، لیکن فرسٹ آف آل پیرنٹنگ بہت میٹر کرتی ہے. سیکنڈلی ٹیچنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ ٹھیک کے ہے، ٹیچر کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون سے اسٹوڈنٹ میں کون سی اسکل ہے، اینڈ ہی اور شی ہیز ٹو ریکمینڈ کہ بیٹا یو نیڈ ٹو امپروو یور دس اسکل and you should be in this profession. I feel that this is your passion. پھر اس کے لیے پراپرلی اس کی ٹریننگ سے ہونی چاہیے، اس کی پراپرلی اس کی اسکل کو پالش کرنے کے لیے پراپرلی اسکولنگ ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو obviously جب ہم اپنے طور پہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے تو being young brother, being father, being mother, what you can do is you can identify that کون سا کام کر کے بچہ کون سا کام کر کے بچہ انجوائے کر رہے ہیں، کون سا کام بچے کو خوشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو obviously we have to improve this and once we are done with this تو obviously ہمارے بہت سے ایشوز automatically sort out ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے، بہت سے پروگرامز لانچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن what we can do from our side is کہ we need to build the culture of career counseling in our schools, in our colleges, and even in our universities. یونیورسٹیز میں بھی جب بچہ ایڈمیشن کے لیے آئے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد پراپر ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا سیشن ہو کہ جس میں بچہ خود یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ اگر انفارچونیٹلی انیشیلی اسٹیجز پہ یہ سب نہیں ہو سکا تو ابھی یہ سب ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یوتھ ڈیولپمنٹ سے حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا میں، جس میں پاکستان بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ 181 میں سے 162ویں نمبر پر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں 29 سے 30% آبادی ایسی ہے کہ جو 15 سے 29 سال کی عمر سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ کی پریورٹیز میں ہی یوتھ نہیں ہوگی، جب ہماری گورنمنٹ اسکولنگ اور ایجوکیشن کے لیے فنڈز ہی اتنے کم مختص کرے گی کہ جو اس عمر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی دفاعی صلاحیت کو امپروو کرنے کے لیے ہمارا بجٹ کتنا ہوتا ہے اور ایجوکیشن سیکٹر کو کیا بجٹ دیا جاتا ہے، اور جو بجٹ دیا بھی جاتا ہے کوئی مخصوص رقم نظر بھی نہیں آ رہی. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو بھی نظر نہیں آ رہا کہ یوتھ کی طرف یا تو لگایا جائے یا تو ان کے اوپر مخصوص رقم دی گئی ہو یا تو ان کے اوپر لگائی جا رہی ہو. جو رقم انفارچونیٹلی مختص کی بھی جاتی ہے ایجوکیشن کے لیے، ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، وہ یا تو دی نہیں جاتی یا تو لگائی نہیں جاتی. بالکل جی So this is the reason where we need to improve. These are the things what we can do from our side and بلکہ ایک سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے، ایک سروے ہوا تھا لاسٹ دنوں میں ہوا تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، جس میں 7.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، جس میں اگر بات کریں تو ہماری اکانومی پر بھی اثر ہوتا ہے، اور جس میں 90% کی اگر میں بات کروں تو وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہی ہمارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو کیا ہوگا؟ مطلب کہ دیکھیں کہ نہ تو یہاں پہ ان کی اپرچونیٹیز دی جا رہی ہے، نہ تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، اور ہماری ہائر ایجوکیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی ہے. اگر میں بات کروں اس کے بعد میں آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال پوچھوں گا، پہلے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جواب دیجیے گا. سلمان دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے ملک سے کوئی باہر جا رہا ہے، یہ میری اوپینین ہے، you can have a different opinion، لیکن میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک سے کوئی آپ کا پڑھا لکھا جوان کسی مقصد کے ساتھ باہر جاتا ہے تو that's good، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا ہے، وہاں سے بھٹو کے زمانے کی بات ہے یا پرانی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے ملک سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، آئی ٹی ایکسپرٹس کو اور ان سب کو دیگر ممالک میں بھیجا تاکہ وہ وہاں پہ جائیں کسی مقصد کے تحت. اور آج دیکھیں ٹویٹر میں دیکھیں، آپ فیس بک پہ دیکھیں، بڑے بڑے برانڈز میں، گوگل میں ایون کے دیکھیں کہ وہاں کی ہائر اتھارٹیز میں انڈینز بیٹھیں. ایسا ہی ہے یہ سوشل، انفارچونیٹ کہ ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے لیڈرز کی پریورٹی ہی کبھی یوتھ نہیں رہی، تو انہوں نے کس کو مزدور کو باہر بھیجا. تو پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں، ایون کہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، کہ دبئی چلے جائیں، کسی کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی مل جائے گا.
آپ کو کسی ہوٹل اور ریسٹورینٹ پہ کام کرنے والا پاکستانی ملے گا, لیکن کسی آئی ٹی کی کمپنی میں, کسی ڈاکٹر, کسی ہاسپٹل میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں کوئی بہت کم ہے, لائک ریئرلی مل جانا تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو موسٹ آف دا ٹائم پاکستانی آپ کو ایسے کاموں میں ملیں گے کہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی اس لائک چھوٹی اس میں ملیں گے. تو اگر اسی کے حوالے سے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو میرا ماننا یہ سوشل ہے کہ میڈیا ہے. کسی مقصد کے تحت باہر جاتے ہیں, سوری جی فار جی انٹرپشن, میرا ماننا یہ ہے, لیٹ می کمپلیٹ جی جی کہ اگر ہم کسی مقصد کے تحت باہر جاتے ہیں تو obviously that will be beneficial for us, کہ پاکستان کا کوئی بندہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہوگا, کسی ہائر رینک پہ ہوگا, تو that will be honor for Pakistan, and obviously what else he or she is earning from there, تو وہ پاکستان میں بھیجے گا. جب وہ پاکستان میں بھیجے گا تو obviously پاکستان کی معیشت بڑھے گی, معیشت بڑھے گی, قوم بڑھے گی, اور اکانومی بڑھے گی, اکانومی گرو کرے گی. بالکل اکانومیکلی وہ پاکستان. تو دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ رائٹ پروفیشن میں ہوگا, اپنے پیشن والے پروفیشن میں ہوگا, تو وہ پاکستان میں رہے یا پاکستان سے باہر جائے, اوبویسلی وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا, پاکستان کے بہت سے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے, اکانومی کا مسئلہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو تو اگر ہم باہر جاتے بھی ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے, وی شوڈ ہیو ایم, وی شوڈ ہیو اے سیٹ گول, وی شوڈ ٹھیک ہیو ہے, این آبجیکٹو. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آسان الفاظ میں کہ ہمیں اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے, یہاں پہ رہ کے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور قوم کی ترقی بہتر ہو سکے, معیشت بہتر ہو سکے. ہمارے ملک میں جاب کریشن بہت کم ہے, جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہے, تو اگر ہم کوئی مقصد لے کے باہر جاتے ہیں, باہر سے جا کے پاکستان میں اپنا پیسہ بیچتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو دس از, آئی ڈونٹ تھنک دس از سم تھنگ بیڈ, دس از گڈ. تو جیسا آپ نے کہا کہ کہ ذریعہ صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی سائٹس, آئی ٹی وغیرہ اور گوگل کی سائٹس پر انڈینز موجود ہے, وہاں کے امپلائیز موجود ہیں انڈینز کافی سارے, تو پاکستان میں اگر سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم کو لے کے آیا جائے تو کیا انیشیٹو لینا چاہیے یہاں پر, کس طرح اس طریقے کو اور اس سسٹم کو پاکستان میں ڈیولپ کرانا چاہیے تاکہ ہماری یوتھ بھی اس پہ کام کر سکے اور ہماری یوتھ بھی اسکلز حاصل کر سکے, کیا کہتے ہیں, کیا انیشیٹو اس میں آنے چاہیے, کس طریقے سے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں سلمان, دیکھیں بہت ایزی, بہت سمپل ہے. اگر آپ اپنی یوتھ کو کسی بھی اسکل میں ایکسپرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ایجوکیٹ دیم, یو شوڈ پرووائڈ دیم ٹریننگز, یو شوڈ لیٹ دیم ناؤ کہ دیز آر آلسو اسکل. دیکھیں دیٹس ریئلی انفارچونیٹ سلمان, جب آپ نے بھی انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو کیا کہا ہوگا, بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ, بیٹا انجینئر بن جاؤ, بیٹا وکیل بن جاؤ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیٹ کیا ہی نہیں جاتا. بابا میں کیوں ایجوکیٹ ڈاکٹر بن جاؤں, بابا میں کیوں وکیل بن جاؤں, بیٹا دیکھو تمہاری پھپھو کا بیٹا کیا بنا ہے, تمہاری پھپھو خالہ کی بیٹی کیا بنی ہے, ڈاکٹر بنی ہے. خاندان میں نام اونچا کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننا ہوگا, آپ کو وکیل بننا ہوگا. حالانکہ سلمان کا کنسرن نہیں ہے, he is not made for the doctor, like وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لیکن اس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پر اگر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پر ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ کوئی ایسے رولز لے کے آئے, کہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئے کہ ہماری ایجوکیشن کو بھی تھوڑا سا آسان بنا دے. جس طرح اگر میں بات کروں ہماری جو کنٹریز ہیں ممالک, نارتھ پول کی کنٹریز آپ دیکھ لیں, ملائیشیا دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا دیکھ لیں, وہاں پر ایسے رولز بنائے گئے ہیں جہاں پر اسٹڈی کو انتہائی آسان اور سستی رکھی گئی ہے. ایسے کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لے رہے آپ پاکستان میں؟ دیکھیں میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی چینج ہونا چاہیے. دیکھیں اب ہمیں دیکھیں سلمان, میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے. جب دنیا میں سب کچھ نہیں تھا اور جب دنیا میں کچھ نہیں رہے گا تب بھی ایک چیز باقی رہے گی, چینج. ٹھیک ہے, دنیا چینج ہو چکی ہے, وی شوڈ ایکسپٹ اٹ, ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. اینڈ اف وی ایکسپٹ اٹ, اور اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو obviously we will be successful. اور اگر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, ہم کہیں گے نہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زبردست ہے, ہم نے فلاں سے انسپائر ہو کے لیا, یہ تو ایسا نہیں چلے گا. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ آج کل کی دنیا, بدلتی دنیا کے ساتھ ہم نے خود کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنی یوتھ کو اسکلڈ کرنا ہوگا, ہمیں اپنی یوتھ کی اسکلز پہ کام کرنا ہوگا. ابھی اسی اسکل کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ وہ اسکل سیکھتے کیوں نہیں ہیں, اگر میں آپ سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں آپ کو سوری آئی کانٹ گیٹ یو.
ایجوکیشن کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے ایچ ای سی جو ہے اس کی کیا ڈیولپمنٹ کیا تبدیلیاں نظر آتی ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ہماری ہائر ایجوکیشن کے اندر, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں ایچ ای سی کوئی ایسی تبدیلیاں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, یا کیوں کرنی چاہیے, اگر کر بھی رہی ہے تو سب سے بیسک بات تو یہ ہے کہ ان کو پڑھایا کیا جا رہا ہے, ان کو بیسک چیزیں پڑھائی جا رہی ہے, کون سے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں, وہ کورسز پڑھانے والے ہیں کہ نہیں ہیں, ان کو تھیوریز پڑھائی جا رہی ہے. میں اگر اپنی بات کرتا ہوں ایز اے بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ, تو ہمیں اگر ایک ایڈیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, وہاں پر ایک بیسک لیول پہ تھیوری بیس پڑھایا جاتا ہے, جو کہ ایک بچے کو آپ پریزنٹیشن, اسائنمنٹس اور بہت سارے ایسی تھیوریز پہ لگا دیتے ہو جس پہ بچے کو پریکٹیکل سکلز نہ تو حاصل ہوتی ہیں اور نہ تو وہ حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ ایک تو یونیورسٹی اس کو سٹارٹ سے ہی ایڈوانس لیول پہ لے کے ہی نہیں جاتی, اور نہ تو ایچ ای سی کا اس کی طرف کوئی رجحان ہے, اور نہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایچ ای سی کا اس طرف کوئی رجحان آگے ہوگا. کیا کہتے ہیں, کیا تبدیلیاں آنی چاہیے ایچ ای سی اور ہائر ایجوکیشن کے بارے میں اس میں؟ سلمان دیکھیں, میں تو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, اس سب باتوں کا the crux of the story is if we really wants to be successful, if we really wants کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہم گرو کریں, if we really want کہ we will grow, so what we need to do is we have to set priority. سب سے پہلے تو ہمیں پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ بھائی ایجوکیشن از سم تھنگ, ہمیں ہر سیکٹر میں اس کا ریلیونٹ بندہ بٹھانا پڑے گا. Until and unless آپ کے پاس ریلیونٹ بندہ ہی نہیں ہوگا, آپ کے ایجوکیشن سیکٹر پہ وکیل بیٹھا ہوگا, آپ کے میڈیسن میں میں ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کوئی سال 6-8 ماہ پہلے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ڈیزالو کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن کا قیام کیا. اچھا جی, جب وجہ معلوم کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میڈیکل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے, میڈیکل سیکٹر میں بہت سی خامیاں ان کو درست کرنے کے لیے, امپروومنٹس لانے کے لیے میڈیکل کونسل کو ڈیزالو کر کے میڈیکل کمیشن کا قیام کیا گیا. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, اوکے اس کو ہونا چاہیے تھا. لیکن جب میں نے اس کی کونسل کو دیکھا تو اس کی کونسل میں ایک وکیل, اس کی کونسل میں ایک آرٹسٹ, اور اس کی کونسل میں اس طرح کے بندے بیٹھے ہوئے. یار دیکھیں سلمان, what they are there for, وہ وہاں پہ کس لیے ہیں, وکیل وہاں پہ کیا کر لے گا. like if you really needs, اگر آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے تو لیگل اسسٹنس کے لیے آپ اپنا ساتھ اپنی پوری ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی کونسل میں جنہوں نے انیشیٹوز لینے ہیں, جنہوں نے ڈیسیژنز لینے ہیں, اس میں ایک آرٹسٹ کو بٹھا دیں, وکیل کو بٹھا دیں. بالکل, سو وی دوسری فیلڈ کے بندوں کو بٹھا دیں. ہمیں پہلے تو پریورٹائز کرنا پڑے گا بیسک لیول پہ, پھر گورنمنٹ لیول پہ. جب ہم پریورٹائز کر سکیں گے, چیزوں کو کر پائیں گے, تو اوبویسلی پھر ہی ہم کسی چینج کی طرف ہم سوچ سکتے ہیں کہ چینج آ سکتے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ اس چلتے سسٹم کے ساتھ, چلتے نظام کے ساتھ, چاہے حکومت پارٹی اے کی آ جائے, پارٹی بی, پارٹی سی یا پارٹی ڈی کی آ جائے, یا کوئی پارٹی ای انٹروڈیوس ہو کے وہ سامنے آ جائے, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے, کوئی چینج آنے والا ہے. If we really want کہ چینج آئے تو we should change our system. We should change our system first. سسٹم کیسے چینج ہوگا, ہمیں سسٹم کے ہر فیلڈ میں ریلیونٹ بندہ بٹھانا پڑے گا. جب آپ میکینک سے مستری کا کام کروائیں گے تو وہ پھر کام کیسا ہوگا, یا جب کسی انجینئر سے آپ گاڑی کا کام کروا لیں گے, جو میکینیکل انجینئر ہے اس سے آپ میکینکس کا کام دیں, جو ٹیکنیکل انجینئر ہے, جو آٹو کیڈ کا بندہ, اس سے آپ آٹو کیڈ کا کام لیں, اس کو وہاں پہ بٹھائیں, تو obviously he or she can take initiative. سلمان دیکھیں کہ آپ نے ریسنٹلی ایجوکیشن ڈگری کمپلیٹ کی, میں نے ڈگری کمپلیٹ کی, ابھی ہمیں اگر کوئی اتھارٹی ملتی ہے, ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے, تو we can understand. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرانے لوگوں کو ساتھ رہنا چاہیے, ہمارے ایلڈرز کو, ہمارے جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کو ساتھ رہنا چاہیے, لیکن we should give the authority of taking decision to our youth. لیکن اس میں اگر دیکھیں تو یوتھ کی بھی, آپ اگر فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, اب جو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, کسی یونیورسٹی کا اگر اسٹوڈنٹ ہے, ایک فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بجائے اس کے کہ پریکٹیکل ورک کی طرف ترجیح دی جائے, اس کو اگر بجائے اس کے کہ پریکٹیکل ورک کی طرف ترجیح دی جائے, اس کو پریکٹیکل ورک کروایا ہی نہیں جاتا. بلکہ کچھ یونیورسٹیز تو اس طرح ہے جس میں پریکٹیکل ورک کی کوئی اس طرح نظام ہی اویلیبل نہیں ہے, کوئی انسٹرومنٹس ہی اویلیبل نہیں ہے, انفراسٹرکچر ہی ان کا نہیں ہے. اور بچے کو کیا کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس وغیرہ تھما کے ان کو بس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتے ہیں, اور کوئی اسکلز ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. بھائی آپ پراپر مانیٹرنگ سسٹم لے کے آئیں, پراپر ان کے اوپر جو ہے ان کو انکریج کریں. دیکھیں کہنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ ان کو یونیورسٹی میں اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر سکے, تو ٹھیک ہے, دیٹس ڈن. لیکن ایٹ لیسٹ when they are done with degree, ان کو ایسے انسٹیٹیوٹس میں بٹھایا جائے کہ جہاں پہ they can learn.
اور پھر ان کو سکھایا جائے اینڈ گیو دیم ان کو انکریج کیا جائے، ایٹ لیسٹ ان کو انکریج کر کے انٹرنشپس کے لیے مانیٹر کیا جائے، فیلڈ کا کام سکھائے تاکہ وہ کل کو فیلڈ کے لیے کام سیکھ سکے، اچھے انسان بن سکے، کام والے بندے بن سکے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹس تھما دیے جائے انٹرنشپ کے لیے اور ان کے کام کچھ بھی نہیں آتا ہو. That's what I'm saying کہ سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا بندہ کال سینٹر پہ جاب کر رہا ہے، انجینئرنگ کر کے بندہ کال سینٹر پہ جاب کر رہا ہے. الٹیمیٹلی we have to fulfill our needs, fulfill the needs of our family. یہ سب کرنا ہے. تو یہ سب کرنے کی وجہ یہی ہے کہ we are not in the profession of our own passion. ہمیں تو پہلے تو یہی سکھایا نہیں جاتا نا کہ ہم کس لیے بنے. ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم میڈیا کیا کہیں گے جرنلسٹ بن گئے، لیکن we are not born as a journalist. ہم جرنلسٹ پیدا ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے زریاب صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. جرنلزم کے ساتھ جو اوپر ہے وہی سب کریں گے. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ آسان الفاظ میں اگر میں بات کروں کہ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کی یوتھ کو برباد کر دے تو آپ کی قوم برباد ہو جاتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کہ قوم، آپ کی یوتھ جو ہے وہ آپ کی گروتھ کرتی ہے یوتھ سے، اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کرتی ہے یوتھ سے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ سر I totally agree. Not even 100, 110% I agreed with you. If you really want a nation to be somewhere, تو یا تو آپ اس کی یوتھ کو سنوار دیں. اگر آپ اس کی یوتھ کو سنوار دیں گے تو نیشن ول بی سم ویئر ایلس. اور اگر آپ اس کی یوتھ کو بگاڑ دیں گے تو اوبویسلی وہاں کا پھر وہی حال ہونا ہے جو آج کل پاکستان کا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے زریاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جیسے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، جہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، جہاں پر صرف یونیورسٹیز کے نہیں ہم سب نوجوانوں کو ایک پراپر کاؤنسلنگ دی جائے اور ہمارا مستقبل مضبوط بنایا جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ایک ایسی سکلز اپنے پاس ضرور رکھیں، ایک ایسا میکینزم یہاں پر بن جانا چاہیے جس میں آپ کو صرف سکھایا نہ جائے، آپ کو صرف پڑھایا نہ جائے، پڑھانے کے ساتھ آپ کو سکھایا بھی جائے اور وہاں پر آپ کو روزگار کے مواقع بھی دیے جائے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. بات کریں گے، ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں زریاب